جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف اس روزے کی قضا رکھنی پڑتی ہے، کفارہ ضروری نہیں ہوتا، ان کا بیان۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی دن میں بے ہوش رہا تو بے ہوش ہونے کے دن کے علاوہ جتنے دن بے ہوش رہا اتنے دنوں کی قضا رکھے۔ جس دن بے ہوش رہا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے نا کہ اس دن کا روزہ نیت کی وجہ سے درست ہو گیا ہے۔ البتہ اگر اس دن روزہ ہی نہیں رکھا تھا یا اس دن حلق میں کوئی دوائی ڈالی گئی اور وہ حلق سے اتر گئی تو اس دن کی قضا واجب ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی رات کو بے ہوش ہوا تو اس صورت میں بھی جس رات کو بے ہوش ہوا اس ایک دن کی قضا واجب نہیں، باقی اور جتنے دن بے ہوش رہے سب کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر اس رات کو صبح کا روزہ رکھنے کی نیت نہیں تھی یا صبح کوئی دوائی حلق میں ڈال دی گئی تو اس دن کا روزہ بھی قضا کرے گا۔ اگر کوئی پورے رمضان بے ہوش رہے تب بھی قضا رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھے کہ سارے روزے معاف ہو گئے ہیں، لیکن اگر جنون ہو گیا کسی کو اور پورا رمضان دیوانگی رہی تو اس رمضان کے کسی بھی روزے کی قضا واجب نہیں ہے۔ اور اگر رمضان شریف کے مہینے میں کسی دن اس کا جنون ختم ہو گیا اور اس کی عقل ٹھکانے آ گئی تو اب سے روزے رکھنے شروع کر دے۔ جتنے روزے جنون میں گئے ہیں ان کی بھی قضا رکھنی پڑے گی۔ اور اگر اس کو اپنے نیت کرنے یا نہ کرنے کا حال معلوم ہو تو پھر اپنے علم کے موافق عمل کرے۔ اگر نیت کرنے کا علم ہو تو اس دن کا روزہ قضا نہ کرے، اور اگر نیت نہ کرنے کا علم ہو تو اس دن کا بھی روزہ قضا کرے۔ جنون کی حالت میں روزہ رکھنا معاف ہوتا ہے، یعنی قضا فرض نہیں ہے، سب معاف ہیں۔ اگر ایسا جنون ہو کہ رات کو کسی وقت افاقہ نہیں ہوتا تو اس زمانے کے روزوں کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی، اور اگر کسی وقت افاقہ ہو جاتا ہے چاہے رات کو یا دن کو تو پھر اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ جنون کی وجہ سے جو روزے قضا ہو گئے ہیں ان میں قضا کی ضرورت نہیں ہے اور نہ فدیے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی وقت افاقہ ہو جاتا ہے تو پھر اسی دن کی قضا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جان بوجھ کر خوشبو کی کوئی چیز جلا کر اس کا دھواں اپنی طرف لے اور اس کو سونگھے گا تو روزہ یاد ہونے کے باوجود دھوئیں کو داخل کرنا خواہ کسی بھی صورت میں ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب چاہے دھواں عنبر کا ہو یا اگربتی جلا کر ہو یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو۔ وجہ یہ ہے نا کہ روزے دار کے لیے اس سے بچنا کوئی ناممکن نہیں تھا، ممکن تھا۔ اور اگر کسی روزے دار کے منہ یا حلق میں بلا قصد بلا اختیار دھواں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ اگر منہ وہ بند کر لے تو ناک کے ذریعے بھی دھواں چلا جائے گا۔ البتہ یہ جو روزے کی حالت میں مردے کو دھونی دی جاتی ہے نا وہ اس مسئلے میں شامل نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہاں دھونی دینا ہے، دھونی لینا نہیں ہے۔ دھونی کا دینا الگ چیز ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیں کہ
اس مسئلے کو مشک، گلاب اور دوسری خوشبوؤں کے سونگھنے پر قیاس نہیں کرنا، کہ جو چیز محض خوشبو ہو، کیونکہ محض خوشبو اور اس دھوئیں کے جو پکانے کے استعمال میں کیا جاتا ہے، اس میں اور اس دھوئیں میں جو قصداً حلق میں داخل کیا جاتا ہے بڑا فرق ہے۔ اگر روزے دار کو ایسے کام سے بچنا، احتراز کرنا بغیر نقصان و حرج کے ممکن ہو جو اس کے حلق میں غبار یا دھوئیں کے داخل ہونے کا باعث ہو، باوجود اس کے اس فعل کو کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ بعض دعائیں وہ ہوتی ہیں جس کو سونگھتے ہیں اور اس کی تیزی دماغ تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہو۔ ایک آدمی کو روزہ یاد ہے، کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا کرنی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کسی شخص کو جمائی آئی اور اس نے ایسے سر اٹھا کر یا سر اٹھایا ہے اور جمائی لی ہے، تو اس کے حلق میں پانی کے چند قطرے چلے گئے، چاہے بارش کے ہوں، پر نالے کے ہوں، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر برف کے پانی، برف کا قطرہ، برف کا پانی یا برف منہ میں داخل ہو جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اسی طرح کسی نے نا روزے دار کی طرف کچھ پھینکا اور وہ اس کے حلق میں جا پڑا تو بھی یہی حکم ہے۔ اسی طرح نہاتے ہوئے اس کے منہ میں پانی چلا جائے روزے دار کے تو بھی یہ حکم ہے۔ اور اگر کوئی روزے دار سوتے ہوئے پانی پی لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یعنی ان تمام صورتوں میں قضا واجب ہے، کفارہ نہیں ہے۔ نکسیر کا خون، نکسیر کا خون اگر یہ حلق سے نیچے نہ اترے تو پھر تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نکسیر کا خون حلق میں پہنچ کر پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف کفارہ ادا کرنا ہے، صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ واجب نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی نے ایسی مٹی کھائی جس سے سر دھوتے ہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا کرنی ہے۔ اور اگر کسی کو اس مٹی کھانے کی عادت ہے، پھر وہ مٹی کھا رہا ہے روزہ رکھ کے، تو پھر اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ ایسی چیز کھائی جس کو کھایا نہیں کرتے اور نہ کوئی اس کو بطور دعا کے استعمال کرتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو صرف قضا ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی چیز کھائی یا پی کہ جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہے کہ یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور دعا کے ضرورت کے وقت کھاتے ہیں، تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ دیکھیں، روزے کی حالت میں رنگین دھاگا کسی نے منہ میں لے کے اس کو بٹا، تھوک میں اس کا رنگ آ گیا، تو اس تھوک کو اگر اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔
روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نکلوانا اور منہ میں دوا لگانا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اگر شدید ضرورت ہو تو جائز ہے اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ اگر خون یا دوا پیٹ کے اندر چلی جائے اور تھوک پر غالب یا اس کے برابر ہو یا اس کا مزہ محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں دانت سے خون نکل کر حلق میں چلا گیا تو اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں، خون اگر کم مقدار میں ہو، تھوک کا غلبہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون کا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح خون تھوک سے زیادہ یا برابر ہو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا کرنی پڑے گی۔ ناک اور کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خشک چیز کا اندر تک پہنچنا یقینی ہے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا اور سر میں تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ان مقامات پر پانی پہنچ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی نے روزے میں کان میں تیل ڈالا تو اس صورت میں روزے میں کان میں تیل ڈالنا، یہ پہلے میں تفصیلی مسئلہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اس صورت میں حکم کیا ہے؟ تو آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ جب آپ کان کے اندر تیل ڈالتے ہیں تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف قضا کرنی پڑے گی۔ اچھا، اگر کسی نے رمضان کا روزہ رکھا ہے اور صبح صادق ہو گئی، اس کو پتہ ہے کہ صبح صادق ہو رہی ہے، پھر اس نے کچھ کھا پی لیا تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اور اگر اس کو صبح صادق کا ہونا معلوم نہ تھا اور اس نے یہ سمجھ کر سحری کھائی کہ ابھی صبح نہیں ہوئی تو صرف قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔